نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین و نحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے آخری عشرے کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ یہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا، پھر مغفرت کا، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا۔ تو اللہ رب العزت جس بنیاد پر انسان کو کامیاب و کامران فرمائے گا اس کا تھوڑا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہ گار ہیں، فجار ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو کسوٹی کیا ہوگی یہ ناپنے کی کہ کون نیکوکار ہے اور کون گناہ گار ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وہ کسوٹی ذکر فرما دی ہے۔ تین بنیادی چیزیں ہیں، کہہ لیجئے کہ تین بنیادی معیارات ہیں جانچ پڑتال کے، کسی بھی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ وہ کہاں جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کریم نے وہ تین معیارات جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید اپنے کردار سے وضاحت فرمائی۔ وہ تین معیارات کیا ہیں؟ آدمی کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح چیزوں کے بارے میں اپنی نیت کیا رکھتا تھا، زندگی میں جو اس نے پریزنٹیشن دی ہے فزیکلی، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا کار فرما تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بڑا کمپریہنسو ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا جو اس کے تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیت پر ہوگا۔ تو قیامت کے دن انسان جو اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب میں پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ اس آدمی نے کس نیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو اس نے اعمال کیے ہیں اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے نیتوں کی اہمیت کس قدر ہے، سوچ اور فکر اور پازیٹیو مائنڈڈ ہونا کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کس طرح کے وسوسوں کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو وسوسے ہیں اس سے جان چھڑانا اور اپنے آپ کو ہمیشہ مثبت ذہن کے ساتھ اپنے ہر عمل کو کرنا، اللہ کی رضا اور رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری کے نقطہ نظر سے ہر عمل کو انجام دینا، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کون سا عمل کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے بڑا اچھا عمل ہو لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو وہ سارے کا سارا عمل عقارت چلا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ایک تمثیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر انسان کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا،
نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 266 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تمثیل دیتا ہے، مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہے کہ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کہ جس میں کھجور بھی ہوں، انگور بھی ہوں، اس کے اندر نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے پھلدار درخت ہوں، ایسا سرسبز و شاداب نعمتوں سے بھرا ہوا باغ کسی آدمی کے پاس ہو، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، زندگی کا آخری فیز شروع ہو گیا، بڑھاپا آ گیا۔ اگر آدمی نے جوانی کے اندر باغ باغیچے بنا لیے ہوں، معاملات سیٹ کر لیے ہوں، تو بڑھاپا آ جائے تو اس کو فکر مندی نہیں ہوتی، چل جائے گا کام، آخری دور ٹھیک گزر جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب اس کو بڑھاپا آ گیا ہے، سب کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہو کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اب اولاد کمزور ہے تو باغ موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، بے فکر ہے، لیکن دوسری طرف ہوا کیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اب ہوا یہ کہ ایسی آندھی اس کے باغ کو پہنچی کہ جس کے اندر آگ ہی آگ تھی، اور اس نے اس کو فاخترقت، اور اس نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بات کی کہ سب کچھ تو ہے، اور ٹھیک اس نے کمائی بھی ٹھیک کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس شخص جیسا تمہارا حال بھی ہو جائے کہ جس کو دنیا کے اندر اس طرح کی مصیبت پہنچی کہ سب کچھ کیا، لیکن آخر میں سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ اگر راکھ ہو جائے، اولاد جوان ہو تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولاد بھی اس کی ایسی ہو کہ جو کمزور ہے، چھوٹی ہے، بچے ہیں ابھی، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس آدمی نے اپنی ساری جوانی گزار لی، سہارا بھی کوئی موجود نہیں ہے، اور نعمتیں بھی اچانک ساری اس سے چھن جائے، تو اس آدمی پر کیا بیتے گی۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھے انسان، اور پھر یہ دیکھے جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جانچ پڑتال ہوگی، کسی انسان کے بارے میں حتمی اور آخری فیصلہ ہونے لگے گا، اور بندہ مطمئن ہوگا کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں انشاءاللہ سرخرو ہو جاؤں گا، لیکن اس کا حال یہ ہو کہ اچانک اس کو اللہ رب العزت اس کے ایک ایک عمل کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دے کہ یہ تو نے کی ہیں نیکیاں، لیکن تیرے مقاصد کوئی اور ہی تھے، تو چاہتا کوئی اور چاہتا تھا، میری رضا کے لیے تو نے یہ کام نہیں کیے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تجھے حج تو نے اس لیے کیا کہ حاجی صاحب ذرا کوئی کہے مجھے، اور اگر کوئی گستاخی کر لے تو اس کو یاد بھی دلا دیتے تھے تم کہ میں نے جو اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تو وہ آپ مجھے حاجی بھی نہیں کہہ سکتے، تمہاری زبان جلتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، حاجی کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے تقدس کے اظہار کے لیے اس کی لوگوں سے توقع کرنا کہ وہ اس طرح کے الفاظ ہماری عبادت کو نمایاں کرنے کے لیے بولیں گے، یہ توقع رکھنا جو ہے وہ اپنے عمل کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں لائیے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث اکثر آپ سنتے ہیں علماء سے کہ قیامت کے دن ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک سخی، خیرات کرنے والا، تینوں دیکھیے کہ آپ سب کچھ، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والے ہیں، کہ ایک عالم جو ہے جس نے ساری زندگی صرف اور صرف دین کی خدمت میں صرف کی ہوگی،
تو اللہ رب العزت اس کو حدیث وہ تفصیلاً آپ نے سنی ہوئی ہے، اس لیے میں اشارہ ہی کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عالم کو اس سے سوال کرے گا اور پھر اس کو یاد دلائے گا کہ وہ جو تو نے بظاہر لوگوں کے اندر دین کا کام کیا تھا تو نے تو بطور کاروبار کیا تھا، کوئی اور کام اب میں کرنے کی بجائے یہی کاروبار کے طور پر تو نے کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے اور زندگی میں اس کام کو مشن بنا کے کرنے کا یہ تو تیرے تھا ہی نہیں، تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا، تو نے تو اس کو ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت جہنم کے اندر پھینکے۔ مجاہد جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو چاہتا تھا کہ تیری بہادری کے ڈنکے ہر طرف بجیں، بج گئے، وہ سب کچھ ہو گیا، میرے لیے تو نے اپنی جان قربان نہیں کی تھی جہنم میں۔ اور وہ سخی جس نے اپنی زندگی بھر کی دولت محنت مشقت سے کمائی ہوگی، لیکن بانٹتے ہوئے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ مجھے ذرا کہیں گے، میری ذرا واہ واہ ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ تمثیل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ یہ ایک بندہ نہیں ہوگا، ایک طبقہ ہوگا، بڑے بڑے نامور دنیا کے اندر بڑی شہرت والے علماء، لیکن جنہوں نے پیری مریدی کو، مسجد کے محراب اور منبر کو بیچا ہے، اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، اپنی زندگی کا مقصد دین کی خدمت کو نہیں بلکہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، تباہ و برباد ہوں گے۔ اور وہ شخص کے جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا ہے، وہ شخص جو اپنے مال اور دولت کو صرف کرنے والا ہے، تو میرے بھائیوں پہلی جانچ ہی انسان کی نیت کے بارے میں ہوگی۔ لہٰذا یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن نیتوں پر انحصار ہوگا انسان کی کامیابی اور ناکامی، پہلا معیار یہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو آپ ذرا تصور کریں کہ نیت ٹھیک ہوگی تو تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت شمار ہوگا۔ قیامت کے دن کئی لوگ اٹھیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کئی لوگ اٹھیں گے اور حیران ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہیں، تو اپنی حیرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے، ہم نے تو اتنا کچھ نہیں کیا تھا، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو ان کو بتایا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ نیکیاں تو تمہاری تھوڑی تھیں، لیکن یہ حسرت ہمیشہ تمہارے دل میں رہی کہ اللہ اگر اور بھی مال دولت ہوتا، میں نے بڑا تقسیم کیا، اپنی توفیق جتنی تو نے دی مجھے، اور بھی ہوتا تو اور بھی تقسیم کرتا، اور زیادہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اس درجے کے عمل تو نہ کر سکا، لیکن تیری نیت خالص تھی، تیری نیت کی وجہ سے ہم نے جو تو سوچا نہ کرنے کے باوجود اس کا ثواب ہم نے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کو اعمال اسی وقت پسند آتے ہیں جب وہ اس کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم، اللہ کو تمہارے یہ گوشت، یہ قربانیاں، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ اللہ رب العزت کو نہیں پہنچتے، وہ تو دیکھتا ہے کہ تم نے یہ عمل جو ہے، ان کو بٹھا دیں جی، بیٹھ جائیں ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ کہ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان نے یہ عمل جو ہے وہ کس مقصد کے تحت کیا ہے۔ لہٰذا پہلا نقطہ کہ وہ شخص سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا قیامت کے دن، پہلا معیار اور کسوٹی جو ہے، جب ترازو لگایا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ بندے نے عمل کس نیت کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری چیز، وہ انسان کا قول ہے، زبان سے اس نے جو الفاظ نکالے ہوں گے،
جو گفتگو کی ہوگی وہ بھی ساری کی ساری محفوظ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ لکھنے والا اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے ہر لمحہ۔ جو ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر اور شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کا استعمال، جب کوئی چیز ضائع جا ہی نہیں رہی، گالی نکالیں گے تو لکھی جا رہی ہے، ذکر اذکار کریں گے تو لکھا جا رہا ہے۔ خاموشی کو کیوں عبادت کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ ان معنوں میں عبادت ہے کہ کم از کم انسان کی زبان سے کوئی غلط لفظ تو نہیں نکل رہا، فضولیات اور واہیات قسم کی باتیں تو ہر لمحہ انسان کرنے سے محفوظ رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح کر دیا اور متعین کر دیا کہ ہم قیامت کے دن جو حساب کتاب انسان کا ہوگا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا جو اعلان جن بنیادوں پر ہوگا، جو معیار جس پر اس کو پرکھا جائے گا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی زبان کو اس نے کس طرح استعمال کیا ہے خیر کے لیے۔ اور دیکھیے کہ جتنے فتنے ہیں اور جتنی خیر کی باتیں ہیں، انسان کی زبان اس کا بہت بڑا ذریعہ۔ یہ جتنی لڑائی جھگڑے ہیں، اب اس کے پیچھے ذرا غور کریں تو کیا چیز ہے؟ یہی زبان ہے۔ اور اگر صلح و امن اور آشتی کی بات ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی زبان ہے۔ زبان انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی اور ناکامی کے اندر اس کا اتنا بڑا رول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے صرف نہ اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، من یضمن لی ما بین لحییہ و رجلیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے صرف یہ ضمانت دے دے کہ اس نے اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرنا ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن انسان کی پہچان اور اس کی کامیابی کے لیے دوسرا ترازو جو لگایا جائے گا، دوسرا معیار جو پیش نظر ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان کو کیسے استعمال کیا ہے۔ نیت دیکھی جائے گی، زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ زبان کس طرح خیر کے لیے استعمال ہوئی ہے اور کس طرح شر کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اور دیکھیے آج آپ کے جدید دور کے اندر جو مشاہدات ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس چیز کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ معیارات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہماری عقل میں یہ بات نہ آ رہی ہو، ہمیں یہ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری سوچ اور فکر اور ایک ایک چیز جو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، آج جدید علوم بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسان و فرائڈ اور ایڈلر جو مغرب کے دو بڑے مفکر ہیں، انہوں نے اپنے مختلف لیکچرز کے اندر یہ بات کی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے نا، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، بندہ بات کو بھول جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ شعور اور چیزیں شعور سے نکل کر لاشعور کے اندر چلی جاتی ہیں، تحت شعور میں چیزیں دفن ہو جاتی ہیں۔ بظاہر کئی دفعہ ہوتا ہے ہم بندے کا نام بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو جب آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ نام آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور کبھی بالکل نہیں آتا، آپ افسوس کرتے ہیں کہ اس کا نام تو مجھے پتا تھا، اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو وہ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ انسان کے تحت شعور کے اندر وہ ساری چیزیں اور اس کے لاشعور کے اندر وہ ساری چیزیں دفن ہو جاتی ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ اس کا اگر تماشا دیکھنا ہو تو کبھی آپ ایسے آدمی کو دیکھیں جس کا دماغ چل گیا ہو تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ
اصل میں اس کے لاشعور سے وہ اس کی زبان سے وہ چیزیں جاری ہوتی ہیں، لاشعور سے نکل کر اس کی زبان پر وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان خواب کے اندر ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے کہ جس کو اس نے کبھی سوچا ہوتا ہے، اور پھر وہی چیزیں وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جدید علوم اور جدید علم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بندے کا سوچا ہوا ضائع نہیں جاتا۔ تو پھر ہمیں صحیح سوچنا چاہیے کہ نہیں پازیٹیو مائنڈڈ ہو کہ کیوں سوچنا ضروری ہے۔ ایکم وزن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ بدگمانی سے بچو، برا گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ اور فکر ضائع نہیں جاتی۔ جو زبان سے ہم الفاظ نکالتے ہیں یہ بھی ضائع نہیں جاتے۔ یہ جو میں اسپیچ اس وقت کر رہا ہوں تو یہ ریکارڈ نہ بھی ہو تب بھی اللہ رب العزت کا ریکارڈر لگا ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو شخص بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے ایک بڑا ریکارڈر اس کو مسلسل ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسپیچ اگر آپ چاہیں تو سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر آپ نشر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اور فضا میں یہ الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جدید علم کی روشنی میں یہ بات ہمارے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا کہ بندے کی کہی ہوئی کوئی بات ضائع نہیں جاتی، اور یہ مستقبل میں اس چیز کا امکان ہے کہ جو لوگ جو باتیں کرتے رہے ہیں کسی دور میں ان سب باتوں کو یہ فضا کے اندر محفوظ ہو رہی ہیں، ان کو الگ الگ کرنے کا مسئلہ ہے۔ 40-50 سال پہلے تک یہ جو نیٹ اور سوشل میڈیا اور باقی ساری چیزیں آ گئی ہیں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج یہ ساری چیزیں آپ کو ممکن نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والے دور میں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سائنسی طور پر بھی دوبارہ سے ان کو دریافت کیا جائے اور ان کو جمع کر لیا جائے، یہ ممکن ہے۔ اس امکان کو سائنس آج تسلیم کر رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے انسان کے حساب کتاب کے لیے جو معیارات مقرر کیے ہیں وہ عین عقلی اور فطری نظر آ رہے ہیں آج کے دور میں۔ تو میرے بھائیو اپنی نیتوں کو ہم ٹھیک رکھیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نیتوں کے مطابق بندے کا حساب کتاب کرے گا۔ ہم اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کریں، اس لیے کہ یہ زبان انسان کی ناکامی اور کامیابی کا معیار ثابت ہوگی کہ بندے نے اپنی زبان کو کس انداز میں استعمال کیا۔ تیسری اور آخری بات کہ جس پر انسان کی جانچ پرکھ ہوگی کہ فزیکلی اس نے کیا کیا ہے، صرف گفتار کا غازی ہے یا کردار بھی رکھتا ہے۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، والدین کے لیے بچوں کو کہنا کہ نماز پڑھو، اچھے اچھے کام کرو، مولوی صاحب کے لیے لمبے لمبے خطبے دینا، یہ بڑا آسان ہے۔ جو کام مشکل ہے وہ انسان کا کردار اور عمل ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن کسی بھی معجزے سے بڑا معجزہ کیا تھا جس کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے نہیں۔ بھائی کردار سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لوگ بزرگوں کو اور نیک لوگوں کو پہچاننے کے لیے چاہتے یہ ہیں کہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں۔ آسان ہے بھائی ہوا میں اڑنا، پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، یہ بھی آسان ہے، لیکن ان سب کاموں سے جو مشکل کام ہے وہ ہے کہ انسان کی اس دنیا کے اندر فزیکل پریزنٹیشن کس نوعیت کی ہے، اس نے اپنا کردار کیا پیش کیا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن جو تیسری چیز بنیادی انسان سے پوچھے، میرا دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دیکھا جائے گا کہ عمل کیا کیا ہے۔ میرا دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں، یہ تو دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل بھی لاؤ، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا اس پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا ہے؟
کیا اپنے ماحول کو ان سنتوں کے مطابق کیا ہے؟ کہ اپنے گھر کے اندر اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کیا اپنا رول ادا کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑا واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جو جس نے عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھگتے گا۔ ہم عمل کی بنیاد پر انسان کی باز پرس کریں گے کہ اس نے کس طرح کے اعمال جو ہیں وہ انجام دیے ہوں گے۔ اور قرآن مجید نے وہ منظر کشی کی ہے کہ لوگ حیران ہوں گے قیامت کے دن جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال کے اندر وہ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر مجرم، گناہ گار تعجب کے ساتھ یہ کہیں گے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا کیا چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اس کے اندر اچی بیچی لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک مثقال ذرے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا دیکھ لے گا اس کو قیامت کے دن۔ اللہ رب العزت، آپ کی نظر میں وہ عمل چھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک چھوٹے سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے نیکی کا موقع کبھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اور جو کوئی برائی اور گناہ کرے گا مثقال کے برابر، بالکل ذرے کے برابر، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بھی آدمی دیکھ لے گا۔ اور قرآن نے ایک اور منظر بیان کیا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جب انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے سب کچھ دیکھ لے گا، سب کچھ دیکھ لے گا۔ ساری زندگی اولاد کے لیے سوچتا رہا، انہی کے لیے زمین جائیداد پلاٹ فیکٹریاں قائم کرتا رہا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ حیران ہوگا اس دن، سوچے گا اس دن، یہ نہیں ہے یہ کام کرنے غلط ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن اپنے لیے اس نے کیا کیا ہے یہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھے گا کہ اس نے اپنے جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہو سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ تو مطمئن ہو جائے گا، لیکن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن کافر کہے گا کہ ہائے آج کاش آج میں مٹی ہوتا، میری کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، بے نام و نشان ہوتا۔ اس لیے کہ یہ وہ دن ہوگا حساب کتاب کا دن کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سوائے اہل ایمان کے، مومنین کے، عام لوگوں کی حالت یہ ہوگی، اور بڑے بڑے مومنوں میں سے بھی جو گناہ گار ہوں گے وہ بھی اسی حالت سے گزریں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ کھڑا ہوگا کہ کہیں اس کی وجہ سے میں نہ پھنس جاؤں، وامہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ آدمی یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے گھر والی سے، اپنے بچوں سے، سب سے بھاگ کر دوسری طرف جائے گا کہ کہیں ان کا کوئی وبال مجھ پر نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِیہ، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جو انسان کی کامیابی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس نے خود کیا عمل کیا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں، قیامت کے دن کوئی تکا نہیں لگے گا، یہ ہم لوگوں نے اپنے طور پر طے کیا ہوا ہے کہ شاید کام بن جائے۔ بھئی یقیناً کام بنے گا، یقیناً بنے گا، شاید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ضروری ہے کہ آپ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ ہم سب اس چیز کو پیش نظر رکھیں، ہر چیز تو پہلے ہمیں بتا دی گئی ہے، 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان 3 چیزوں کی بنیاد پر انسان کی باز پرس کرے گا، اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہر عمل کے پیچھے
بس صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. برطرز اندیشہ ہے سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اس طرح زندگی گزارے بندہ کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو مطلوب پر احسان جتلانا ختم کر دیں. بس دیں گے بھی تو دوسری طرف منہ کر کے دیں گے. ہم نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے. ہم نے اپنے عمل اور کردار کو اپنی گفتگو اور گفتار کے مطابق ڈالنا ہے، یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار ہوگا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.